بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1980 کی دہائی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک تقریب ہوتی ہے، ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں مشہور مصنفہ محققہ این میری شمل شرکت کرتی ہیں اور مولود نبوی پر ایک شاندار خطبہ ارشاد فرماتی ہیں اور اس میں نعت نبوی کی تاریخ بیان کرتی ہیں۔ اس جلسہ کی، اس کانفرنس کی صدارت اس وقت کے وائس چانسلر جناب سید حامد کر رہے تھے۔ سید حامد نے بھی فارسی نعت گوئی کی تعریف کی اور اسے عربی نعت گوئی سے فروتر جانا اور اردو کا ذکر تک نہ کیا، حالانکہ اردو میں جو نعتیہ ادب ہے وہ اگر فارسی اور عربی سے زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے، لیکن سید حامد نے اپنی تقریر میں، اپنے صدارتی خطبہ میں اردو نعت کا ذکر تک نہ کیا۔ اس جلسہ میں بر صغیر کے مشہور سیرت نگار جنہیں بابا سیرت کہا جاتا ہے، پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی بھی موجود تھے۔ اس جلسہ میں مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے بھی شرکت کرنی تھی، مگر اپنی علالت کے سبب وہ اس جلسہ میں شرکت نہ کر سکے۔ شام کو مولانا ڈاکٹر محمد یاسین مظہر صدیقی صاحب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے ہاں حاضر ہوتے ہیں اور جلسہ کی روداد سناتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح عربی اور فارسی نعتیہ اشعار کا ذکر ہوا مگر اردو کا ذکر تک نہ ہوا۔ مولانا مرحوم نے انہیں بہت سے عربی فارسی اشعار سنائے، مگر ایک بات انہوں نے کہی کہ ہمارے بڈھے نے جو کہہ دیا اس کے سامنے سب ہیچ ہے۔ ہمارے بڈھے سے ان کی مراد مولانا شبلی نعمانی تھی، جسے امام السیرہ کہا جاتا ہے، جسے ہم بر صغیر کا ابن اسحاق اور ابن ہشام کہیں تو بے جانا ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فرشتوں میں یہ چرچا ہے کہ حال سرور عالم۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے ایک مخصوص لہجے میں پھر یہ نعتیہ اشعار جو حضرت مولانا شبلی نعمانی کے ہیں وہ سنائے کہ فرشتوں میں یہ چرچا ہے کہ حال سرور عالم دبیر چرخ لکھتا یا کہ خود روح الامی لکھتے۔ فرشتوں میں یہ چرچا ہے کہ حال سرور عالم دبیر چرخ لکھتا یا کہ خود روح الامی لکھتے۔ صدا یہ بارگاہ عالم قدوس سے آئی کہ ہے یہ اور ہی کچھ چیز لکھتے تو ہم ہی لکھتے۔ تو یہ مولانا شبلی نعمانی کا یہ جو نعتیہ کلام ہے یہ بر صغیر کے نعتیہ ادب کے ماتھے کا جھومر ہے۔ یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارا